بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فاروق عصری چینل کی طرف سے آج ہم یہ جانیں گے قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور ایسی بات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم دیے جانے کے مترادف مانی جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا اس پر عمل کر لیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے لے کر چلے اور مینا میں جا کر ذبح کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ لی۔ مینا مکہ معظمہ سے 3 میل دور 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک بہت لمبا میدان ہے۔ جب مینا میں داخل ہونے لگے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو شیطان کو اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ دونوں باپ بیٹا آگے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا۔ کچھ دور جا کر شیطان پھر بہکانے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری۔ اور آج بھی یہی سنت طریقہ ہے کہ جب جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ یہ دونوں آگے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا، پھر آ کر ورغلانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسے اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماری، پھر وہ زمین میں دھنس گیا۔ اس کے بعد آگے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ابھی ذبح کرنے نہ پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یعنی اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مینڈھا بھیجا جسے اپنے بیٹے کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ذبح تو کیا مینڈھا اور ثواب مل گیا بیٹے کی قربانی کا، کیونکہ دونوں باپ بیٹا اپنے دل و جان سے اس کام کے انجام دینے کو طے کر چکے تھے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا تھا۔ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے بخوشی لیٹ گیا۔ دونوں نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے، نیت میں یہ دونوں سچے تھے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ باپ بھی مطیع ہو گیا، بیٹا بھی مطیع ہو گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل لٹا دیا۔ یہ واقعہ قربانی کی ابتدا ہے، اور حج کے موقع پر جو کنکریاں ماری جاتی ہیں ان کی ابتدا بھی اسی واقعے سے ہوئی۔ ان میں 3 جگہوں میں کنکریاں مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں دھنس گیا تھا۔ اب اس جگہ کی نشاندہی کے لیے پتھر کے مینارے بنا دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شمار ہو گیا ہے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی قربانی شروع کی گئی۔ ہر صاحب حیثیت پر قربانی واجب ہے، اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ تھا وہ عظیم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو باپ بیٹے کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حصہ بنا دیا۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے اس کو آگے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔